بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ پچھلی 2 ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی عورت کی، اس ویڈیو میں بھی ہم بات کریں گے عورت کے متعلق ہی۔ نامحرم عورتوں سے تنہائی میں ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ معاشرے کے گندے اعمال و اخلاق سے محفوظ رکھنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت فرمائی ان میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی شخص کسی نامحرم عورت سے نہ ملے۔ ایسی صورت میں شیاطین کو اپنا کھیل کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے جو ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی نامحرم آدمی کسی عورت سے تنہائی میں ملے اور وہاں تیسرا شیطان موجود نہ ہو۔ جامع ترمذی۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی نامحرم شخص تنہائی میں کسی عورت سے ملے گا تو شیطان ان کو مصیبت میں مبتلا کرنے کی ضرور کوشش کرے گا۔ اس دشمن ایمان کو اس کا موقع ہی نہیں دینا چاہیے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نامحرم عورتوں کے پاس جانے سے بچو اور اس معاملے میں بہت احتیاط کرو۔ ایک شخص نے دریافت کیا کہ شوہر کے قریبی رشتہ داروں، دیور وغیرہ کے بارے میں حضور کا کیا ارشاد ہے؟ کیا ان کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تو بالکل موت اور ہلاکت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ شوہر کے قریبی رشتہ داروں میں اس کے باپ اور اس کی اولاد تو بیوی کے لیے محرم ہیں۔ ان کے علاوہ سارے رشتہ دار حتیٰ کہ حقیقی بھائی بھی نامحرم ہیں۔ ان کا بھی آزادانہ طور پر گھر میں آنا، خلوت و جلوت میں بے تکلف اور بے پردہ ملنا اور باتیں کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق انتہائی خطرناک اور عفت و دیانت کے لیے گویا زہر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خاص کر ان خواتین کے گھروں میں نہ جایا کرو جن کے شوہر کہیں باہر سفر وغیرہ میں گئے ہوں، کیونکہ شیطان یعنی اس کے اثرات اور وسوسے سب میں اس طرح غیر مرئی طور پر جاری ساری رہتے ہیں جس طرح رگوں میں خون رواں دواں رہتا ہے۔ ہم نے عرض کیا، اور کیا آپ میں بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مجھ میں بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری اس معاملے میں خاص مدد فرمائی ہے، اس لیے میں محفوظ رہتا ہوں۔ جامع ترمذی۔ شادی شدہ عورتیں جن کے شوہر کہیں سفر وغیرہ پر گئے ہوں، ان سے نامحرم مردوں کے ملنے میں ظاہر ہے فتنے کا خطرہ زیادہ ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں یہ خاص ہدایت فرمائی ہے اور یہ بھی فرمایا کہ شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس کے وسوسے اور اثرات آدمی میں اس طرح دوڑ جاتے ہیں جس طرح رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ اس موقع پر کسی نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت اس بارے میں یعنی شیطانی وسوسے و تصرفات کے بارے میں حضور کا کیا حال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان تو میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں میری خاص مدد فرمائی ہے جس کی وجہ سے میں ان وسوسوں اور اثرات سے محفوظ رہتا ہوں۔ مجھ پر اس کا داؤ نہیں چلتا اور وہ مجھے کسی غلط فتنے میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ یہاں یہ بات قابل لحاظ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطانی اثرات و وسوسوں سے محفوظ رہنے کو اپنا ذاتی کمال نہیں بتلایا بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اور اعانت کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ یہ عبدیت کا خاص الخاص مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق کسی بھی عورت کا کسی نامحرم مرد سے اکیلے میں ملنا کسی صورت جائز نہیں، اور اسی طرح کسی مرد کا کسی نامحرم عورت سے ملنا اکیلے میں جائز نہیں بلکہ فتنے کا باعث ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں کس طرح کی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ لوگ زنا کو کوئی برائی نہیں سمجھتے،
بلکہ آج کل تو یہ ایک فیشن بنا ہوا ہے۔ لہٰذا اپنے گھر والوں کی، اپنی بیوی، بہن، بیٹی، ان سب کی حفاظت کرنا آپ کا فرض ہے۔ اپنے گھر کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیے اور کسی بھی نامحرم بندے سے بات کرنے سے گریز کریں۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔